زیبرے کا کزن۔ کالی اور سفید دھاریوں والا خوبصورت زیبرا اپنے مختصر احاطے میں خاموش اور اداس کھڑا تھا۔ اگرچہ کئی سو گز پر بنے یہ احاطے ان جانوروں کے لیے مختص تھے، مگر بچوں کا دل لبھانے اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ان جانوروں اور پرندوں کو آزاد علاقوں سے لا کر چڑیا گھر میں رکھا گیا تھا۔ زیبرے کا احاطہ بھی کئی سو گز زمین پر مشتمل تھا۔ بارش، آندھی، طوفان اور موسم کی سختیوں سے بچنے کا اور بغیر کسی تردد کے خوراک کا بھی انتظام تھا، مگر زیبرا یکسر ناخوش تھا۔ اسے اپنا وسیع و عریض خوبصورت جنگل بے طرح یاد آتا رہتا تھا۔ اسے اپنے پڑوس میں موجود دوسرے ساتھی بھی بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ چڑیا گھر کے نگران جانتے تھے اور فکر مند بھی تھے کہ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی یہاں نیا ہے اور آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک کوا اکثر اس کے احاطے میں آتا، کبھی اس کے سر پر اور کبھی پیٹھ پر بیٹھتا، مگر زیبرے کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اڑ جاتا۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دھوپ میں زیبرا سر جھکائے گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں کھا رہا تھا کہ وہی کوا اڑتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کچھ توقف کے بعد بولا، زیبرا بھائی برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ زیبرا منہ پھلا کر بولا، ہاں بولو۔ کوا بولا، ہو سکتا ہے کہ تم خوبصورت علاقے سے آئے ہو اور اپنی آبائی جگہ کو یاد کرتے ہو، مگر اب تم یہاں کا اپنے آپ کو عادی بنا لو اور خوش رہا کرو۔ اتنے پیارے پیارے بچے تمہیں دیکھنے آتے ہیں جو جنگل میں نہیں جا سکتے، وہ تمہیں یہاں پا کر خوش ہوتے ہیں۔ زیبرا بے بسی سے بولا، میں کیا کروں، میرا یہاں دل ہی نہیں لگتا۔ اب کوا بولا، عزیز دوست، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں چڑیا گھر میں اتنی عزت ملتی ہے، جبکہ تمہارا کزن۔ زیبرے نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، میرا کزن؟ کوا بولا، ہاں بھائی، تمہارا کزن۔ آج کل چڑیا گھر میں بچوں، بڑوں اور سیاحوں کی دلچسپی اور کشش کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ گرد و نواح کے جنگلات اور جھاڑیاں صاف کروا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں تمہارا کزن روزانہ ہی یہاں اس کام سے آتا ہے۔ زیبرا بے تاب ہو کر بولا، بھائی اب بتا بھی دو کون ہے میرا کزن جسے میں نہیں جانتا۔ اتنے میں ایک گدھا بہت سی مٹی اپنی پیٹھ پر لادے اپنے مالک کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ کوے نے اس کی طرف دیکھ کر زیبرا سے کہا، لو بھائی، ابھی انہی کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ یہاں حاضر ہیں۔ پہلا حصہ۔